بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاج آن لائن ہمارا بالکل نیا پلیٹ فارم ہے۔ اس میں ہم طریق اسلام کے حقائق اور دین اسلام کے خلاف کی جانے والی سازشوں پر بات کریں گے۔ مزید آگے بات کرنے سے پہلے آج کا شعر: ایک میں ہی نہیں اس پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں اس پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل جس نے ہمیں پل سے خود پار لگانا ہے، کل جس نے ہمیں پل سے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے سب تین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے سب تین کا نانا ہے۔ چنانچہ تاج آن لائن کے پلیٹ فارم سے آپ تمام اسلامی تاریخی واقعات کا پس منظر جانیں گے اور احادیث کی روشنی میں آپ ان تمام واقعات کو یہاں پر پڑھیں گے۔ چنانچہ مزید آگے بات کرنے سے پہلے آج کے عنوان کا بتا دیتے ہیں کہ آج کا جو عنوان ہے ہمارا وہ ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر۔ تو واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر شروع کرنے سے پہلے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ملاحظہ کرتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اپنی امت کے بارے میں بات کی تھی۔ چاچا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں موجود ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب ادا کی، پھر ہم نے سوچا کہ یہیں بیٹھے رہیں تاکہ نماز عشاء بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ لیں تو بہتر ہوگا۔ چنانچہ ہم وہیں بیٹھے رہے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا تم اس وقت سے یہیں بیٹھے ہو؟ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کے ساتھ نماز مغرب پڑھی، پھر سوچا کہ یہیں بیٹھے رہتے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ نماز عشاء بھی پڑھ لیں۔ آپ نے فرمایا تم نے بہت اچھا کام کیا۔ پھر آپ نے سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا، اور اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستارے آسمان کے لیے باعث امن ہیں، ستارے آسمان کے لیے باعث امن ہیں، جب ستارے چلے جائیں گے تو آسمان پر وہ وقت آئے گا جس کا وعدہ ہے یعنی فنا، اور میں اپنے صحابہ کے لیے باعث امن ہوں، اور جب میں رخصت ہو گیا تو میرے صحابہ پر وہ چیز آئے گی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے یعنی فتنہ و مصائب، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے باعث امن ہے۔ جب میرے صحابہ رخصت ہو جائیں گے تو میری امت پر وہ چیز آئے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے یعنی فتنہ و مصائب۔ چنانچہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اپنی امت کے بارے میں تمام باتیں بتا دی، تمام اپنی امت کا حوال اپنے بعد بتا دیا۔ چنانچہ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام کے درمیان بھی صحابہ کرام کے بعد ہمارے اوپر بہت سے فتنہ و مصائب آئے ہیں۔ چنانچہ بہت سی تکالیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی صحابہ کرام نے اٹھائیں، لیکن وہ تکالیف تھیں، مصائب تھے، لیکن اس کے بعد کچھ اختلافات بھی ہوئے، جیسا کہ جنگ جمل، جنگ صفین ہے۔ چنانچہ مسند احمد کی حدیث میں ہے، سیدنا نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار سیدنا حذیفہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں سیدنا حذیفہ نے فرمایا، جب مجھے حکمرانوں کے بارے میں آپ کا خطبہ یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں نبوت باقی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر جب چاہے گا اسے اٹھا لے گا، پھر نبوت کی طرز پر خلافت ہوگی جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا، پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا، پھر جابرانہ بادشاہت ہوگی جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا، پھر نبوت کی طرز پر خلافت ہوگی یعنی قرب قیامت سے پہلے امام احمد کی خلافت راشدہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے، سیدنا سعید بن جہمان تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ مجھ سے سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت یعنی بادشاہت ہو جائے گی، یعنی جیسا کہ 4 صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اور اس کے بعد 6 ماہ تک حضرت حسن کی جو خلافت رہی، اس کے بعد انہوں نے بھی صلح کے لیے اپنی خلافت سے وہ پیچھے ہٹ گئے تھے۔ سنن نسائی الکبریٰ کی حدیث میں ہے، سیدنا تابعی بعد ملوکیت، سیدنا تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سیدنا سفینہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر اس کے بعد بادشاہت ہو جائے گی۔ پھر سیدنا سفینہ نے مجھ سے فرمایا جب ہم نے شمار کیا تو سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی کو پایا، یعنی ہم نے ان خلفائے راشدین کی کل مدت خلافت کو 30 سال ہی پایا۔ اسی طرح سنن ابی داؤد کی حدیث میں ہے، سیدنا سفینہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت کی طرز پر خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا حکومت دے گا۔ صحیح تابعی ہی کہتے ہیں کہ پھر سیدنا سفینہ نے مجھ سے فرمایا سیدنا ابو بکر کے 2 سال، سیدنا عمر کے 10 سال، سیدنا عثمان کے 12 سال اور اسی طرح سیدنا علی کے 6 سال بھی شمار کر لو، یہ کل 30 سال پورے ہوئے۔ صحیح تابعی رحمۃ اللہ علیہ کے کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا سفینہ سے عرض کی کہ یہ لوگ بنو امیہ تو سمجھتے ہیں کہ سیدنا علی خلیفہ برحق نہیں۔ نوٹ: سیدنا علی کے ساتھ علیہ السلام خود امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ سیدنا سفینہ نے غصہ کی حالت میں فرمایا، یعنی کہ جو حضرت سیدنا علی علیہ السلام لکھتے ہیں تو یہ امام ابو داؤد نے یہ کام کیا ہے، تو ہم ان کے طریقہ کار پہ ان کے ساتھ سیدنا علی علیہ السلام لکھ سکتے ہیں۔ سیدنا سفینہ نے غصہ کی حالت میں فرمایا نیلی آنکھوں والے، یعنی بنو امیہ والے، بنو مروان کی پیٹھ نے جھوٹ بولا ہے، یعنی یہ ان کے ہی ان کی ہی آباء و اجداد کی اولاد کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ ان کی پیٹھ مطلب ان کی اولاد والوں میں ان کی اولادوں نے اس بات میں جھوٹ بولا ہے اور بہتان باندھا ہے۔ اس طرح سیدنا سفینہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔ چنانچہ ان تمام احادیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلا کہ خلافت جو نبوت کی طرز پر خلافت تھی، یعنی جس میں انصاف تھا اور پورا کا پورا اسلام نافذ تھا، وہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور سے شروع ہوئی اور حضرت علی کے دور پہ ختم ہو گئی۔ اور کچھ مورخین کہتے ہیں کہ جو 6 ماہ حضرت حسن کی خلافت کے تھے وہ بھی شامل کریں تو 30 سال بالکل ہی مکمل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جن کی بھی حکومت آئی وہ بادشاہت تھی، وہ خلافت نہیں تھی، وہ ملوکیت تھی۔ چنانچہ خلافت اور ملوکیت میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ خلافت میں آپ کے بعد آپ کا کوئی جانشین مقرر ہوگا ایسا نہیں ہوتا، اور جبکہ ملوکیت میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کی اولاد آتی ہے بادشاہت میں، بادشاہ کا بیٹا، پھر اس کی بیٹا نسل در نسل چلتی ہے، جبکہ خلافت میں ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث میں سے ایک حدیث ہے جس میں سیدنا عمر بن میمون تابعی کا بیان ہے کہ جس زخم میں سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت ہوئی آپ کو دودھ پیش کیا گیا، آپ نے پیا مگر وہ آپ کے زخم سے بہہ نکلا، تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آپ اس زخم سے زندہ نہیں بچ پائیں گے، اس قدر گہرا زخم تھا، تو لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ چنانچہ لوگوں نے درخواست کی کہ اے امیر المومنین اپنے بعد اپنے جانشین کی وصیت فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا میں اپنے بعد ان 6 افراد سے بڑھ کر اس معاملے یعنی خلافت کا کسی اور کو اقدار نہیں سمجھتا جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آغاز نبوت میں تھے یا نہیں تھے، لیکن رفتہ رفتہ دین اسلام میں داخل ہوئے اور آخری وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی تھے۔ تو حضرت عمر سمجھتے ہیں کہ ان 6 افراد جن کے نام آپ کو بتانے والا ہوں، ان کے علاوہ کوئی اور مزید اقدار نہیں ہے خلافت کا۔ ان میں نام آتا ہے حضرت علی کا، حضرت عثمان کا، حضرت سیدنا زبیر کا، سیدنا طلحہ کا، سیدنا سعد کا، سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا نام۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عمر نے اپنے بیٹے کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ ان 6 افراد کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں مشاورت میں موجود ہوگا، لیکن خلافت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ یعنی حضرت عمر نے بالکل واضح کر دیا کہ یہ خلافت ہے، ملوکیت نہیں۔ اس میں جو لوگ مستحق ہیں اس چیز کے، جو لوگ اس کے چیز کے مستحق ہیں، جن کا حق ہے، جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے، وہی لوگ آگے آئیں گے اور مشاورت کے بعد ان لوگوں میں سے کسی کو خلیفہ چنا جائے گا۔ چنانچہ مزید آگے بات کرتے ہوئے ہم بات کرتے ہیں یہ جو جنگ صفین ہوئی تھی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا انہوں نے پہلے ہی اس بات میں اپنی حدیث میں ان چیزوں کو بیان کر دیا تھا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ انہوں نے اس چیز میں بتایا کہ اپنے جو آپ کا خلیفہ ہوتا ہے اس کی آپ نے اطاعت لازمی کرنی ہے۔ چنانچہ یہ حدیث دیکھیں سنن ابی داؤد کی۔ سیدنا عرباض بن ساریہ کا بیان ہے کہ ایک روز وفات سے کچھ ہی عرصہ قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف رخ انور کر کے بہت ہی اثر انگیز خطبہ ارشاد فرمایا، جس کو سن کر صحابہ کرام کی آنکھیں بہہ پڑیں
اور دل دہل گئے۔ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمیں یوں لگتا ہے گویا کہ آپ کا آخری وعظ و نصیحت ہے، لہٰذا آپ ہمیں کوئی وصیت فرمائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے اور اپنے بعد کے حکمرانوں کی بات سننے اور اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ وہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ تم میں جو بھی میرے بعد زندہ رہا تو بہت ہی اختلاف دیکھے گا، دیکھنا اس اختلاف کے وقت تم میری سنت اور راست باز اور ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت پر کاربند رہنا اور ان کو خوب مضبوطی سے تھام لینا کہ چھوٹنے نہ پائے، اور دین میں کسی نئے کام کو جاری کرنے سے باز رہنا، کیونکہ یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ چنانچہ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح کر دیا تھا کہ جیسے حضرت علی کی خلافت کو کچھ لوگ نہیں مان رہے تھے اس دور میں، تو حضرت علی کو خلیفہ چنا گیا تھا، وہ بادشاہت کے نظام کے تحت بھی تخت پر نشین نہیں ہوئے، وہ خلیفہ چنے گئے تھے مشاورت کے تحت۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں خلافت کے ساتھ، جنہیں حکومت کے ساتھ زیادہ دلچسپی تھی، انہوں نے ان کے خلاف پھر جنگیں ہوئیں، تو پھر اس میں بعض خلافہ صحابہ کرام کے درمیان کے اندر بھی کافی ہلچل مچ گیا، کیونکہ ایک طرف تو حضرت علی تھے، دوسری طرف حضرت عائشہ بھی تھی، تو چنانچہ صحابہ کرام کو یہ اس وقت نہیں تھا کہ سمجھ نہیں تھی، اس وقت وہ کافی پریشان تھے، اس چیز کی انہیں نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ایک طرف دنیا اور آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن سے پیار کرتے تھے حضرت عائشہ تھی، اور ایک طرف حضرت علی تھے۔ تو وہ اس چیز کے لحاظ سے اس کنٹیکس میں بات ہو رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جو خلیفہ ہے آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے، چاہے کیسے ہی حالات آ جائیں، کیسا ہی فتنہ و فساد ہو جائیں، آپ نے انہی کا ساتھ دینا ہے جو آپ کا خلیفہ ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی، خواہ وہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ اس چیز سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا اس چیز کے بارے میں۔ تو اسی طرح یہی واقعات چلتے رہے، ہم اس پر مزید بات کریں گے آگے اگلی ویڈیو میں کہ آخر کار یہ واقعہ کربلا کا پس منظر تو ہم نے دیکھ لیا، لیکن واقعہ کربلا کیوں ہوا، کیسے ہوا، واقعہ کربلا ہوا تو یزید نے کیا، یزید کو تخت پر کون لایا، یزید بادشاہت کے نظام پہ تخت پہ آیا تھا، وہ کیسے آیا تخت پہ، پھر ہم اس چیز پہ بات کریں گے۔ لیکن اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فی جزاک اللہ۔